ایک صحابی نے امیہ، کلاب بن امیہ تابعین میں سے ہیں، یہ جہاد پہ چلے گئے ماں باپ سے پوچھے بغیر، ماں باپ تھے بوڑھے، تو ان کے باپ نے اذا دعت الحمامۃ ساق حر الى بیضاتها دعوا کلابا ترکت اباک مرعشۃ یداک وامک لا تصیغ لها شرابا۔ تو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلاب بن امیہ، کلاب تابعین میں سے ہیں، تو انہوں نے شعر کہے کہ بیٹا ماں باپ کو اس حال میں چھوڑ کے نکل گیا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، وہ تو خود روٹی بھی نہیں کھا سکتے، پانی بھی نہیں پی سکتے، اور تو یوں چھوڑ کے چلا گیا۔ حضرت عمر کو جب یہ شعر پہنچے تو انہوں نے کہا کدھر ہے اس کا بیٹا کلاب؟ وہ جہاد میں تھا، واپس بلاؤ۔ کلاب رحمت اللہ علیہ جب واپس آئے تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے مسجد میں اور کوڑا اٹھایا اور ان کے سر پہ مار 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 اس کا لہو نکال دیا، اور فرمایا بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرتا ہے تو؟ آج کے بعد تیرا مدینے سے داخلہ بند ہے، جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو مدینے سے قدم نہیں نکال سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے کہا نہ جا، میں اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جا، میں اکیلی ہوں۔ کہا میں جاؤں گا، اللہ کے نبی نے کہا میں جاؤں گا۔ کہا نہ جا، تجھے میں دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، نہ جا۔ کہا میں جاؤں گا، میرے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور ہتھیار سجا کے مسجد کی طرف چل پڑے۔ پیچھے سے ماں نے ایک آدمی بھیجا، یا رسول اللہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں مانا، یہ جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ آئے ہتھیار سجا کر مسجد میں، آپ نے دیکھ کر یوں منہ پھیر لیا، اور میں نے پہلے بتایا نا جب ناراض ہوتے تھے تو منہ پھیرتے، تو ابو ہریرہ کو کھٹک گئی کہ یہ کیا ہوا؟ تو سامنے یا رسول اللہ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ کہ میری نظروں سے دور ہو جا ابو ہریرہ، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا، تو پھر بھی نہ مانا، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ یہ اخلاق بتا رہا ہوں، اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور تمہارے یہاں اکثر راجپوت رہتے ہیں، اور راجپوتوں میں عیب ہے بیوی سے ہنس کے بولنا اور بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا قیامت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا ہو، نوکوٹ والے اگر قیامت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتے ہو تو دو کام کرو، نوکوٹ والے دو کام کرو، اگر جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتے ہو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، تو تمہارا جنت میں گھر میرے گھر کے قریب ہوگا۔ یہ اخلاق۔ اور بیویوں کو سمجھایا، بیویوں کو، ایک عورت ہے یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے زخم ہو جائیں بدن میں، اور ان بدنوں میں اور ان زخموں میں پیپ پڑ جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کر اپنے خامند کے زخم صاف کرے، تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ دونوں طرف سمجھایا اور زندگی کو خوبصورت بنانے کے اصول بتائے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنی بیوی اور بچوں پر کرتا ہے۔ پھر عورت کا مقام سمجھا، ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ بیوی کے روپ میں ہو تو سب سے بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، وہ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی شادی کر دے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی، 10 بیٹوں کی شادی کرے جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی کرے تو جنت اس پہ واجب ہو جاتی۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں۔ کہ میں تمہیں سب سے بہترین صدقہ بتاؤں؟ کہ کیا؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور گھر واپس آ جائے، اس میں ماں باپ خرچ کریں یا بھائی خرچ کریں، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ ابنۃ المردودہ، متعلقہ بیٹی یا بیوہ بیٹی، خامد مر گیا یا طلاق ہو گئی اور دوبارہ اٹھ کے ماں باپ کے گھر آ گئی، تو ماں باپ تو برا نہیں جانتے، بھائی برا جانتے، کہاں سے آ گئی، سر پہ بوجھ بن کے آ گئی، ہماری اپنی پوری نہیں ہوتی، یہ اوپر سے آ گئی۔ میرے نبی نے کہا اس سے خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ خرچ بتاؤ جو اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہو، اور جہاد میں خرچ کرنا تو سب سے زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صدقہ بتاؤ، وہ اجر بتاؤ کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنے سے بھی جس کا اجر زیادہ ہو وہ بتاؤ۔ تو صحابہ نے کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ تو آپ نے فرمایا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، جہاد میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا۔
تو یہ میرے نبی کی زندگی ہے میرے بھائی، اور تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس کو پھیلانے کی محنت ہے۔ یہ تمہارے پاس جو قوم، مجھے ابھی 3-4 جماعتیں ملی کہ کوئی چلے کے لیے پیدل آ رہا ہے، کوئی مہینے کے لیے پیدل آ رہا ہے، کوئی سال کے لیے پیدل آ رہے ہیں، تو یہ آپ کے علاقوں میں پھر رہے ہیں، ان کا کوئی الگ کلمہ نہیں ہے، ہمارا آپ کا سانجھا کلمہ ہے۔ ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو سیکھنا بھی ہے اور پھیلانا بھی ہے اور پہنچانا بھی ہے۔ یہ فضا بنانی ہے کہ ایسی ایمان کی فضا بناؤ کہ جتنے ہمارے یہاں غیر مسلم بھائی ہیں سارے کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، کوئی جہنم میں نہ جائے، کوئی جہنم میں نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میری خبر سننے کے بعد اگر کوئی میرے اوپر ایمان نہ لایا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جسے میرے نبی ہونے کا پتہ چل گیا اور پھر وہ میرے نبی ہونے پر ایمان نہ لایا اور میرا کلمہ نہ پڑھا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ ایسی ایمانی زندگی سیکھو اور پچھلی سے توبہ کرو، اگلی اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ اپناؤ کہ اللہ پاک ایسی ہوا چلائے کہ یہاں ہر عورت پردہ دار ہو، ہر عورت اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہر خاوند اپنی عورت کے لیے چھاؤں اور سایہ ہو، اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ماں باپ اولاد کے لیے محبت اور رحمت ہو، بھائی بھائی کے لیے قربان ہو رہا ہو، بھائی بھائی پر فدا ہو رہا ہو، پڑوسیوں کے لیے بھی محبت بھرے جذبات و احساسات ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، مہینے میں 1 دن۔ جس دن گوشت پکتا تھا ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی جو سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو آج جس دن گوشت پکتا تو ابن عمر کہتے ہاں بھائی ہمارے پڑوسی بھائی کو گوشت پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، پہلے اس کے گھر بھیجو پھر مجھے کھلاؤ۔ پہلے یہودی کے گھر گوشت بھیجتے تھے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، ان کو اپنے ساتھ کھلاؤ، ان کا جوٹا کھاؤ، ان کے دلوں میں ایمان ہوتا جائے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سید سادات کے بھی سید، ماں کوئی جنتی ہے ایسا، وہ مدرسے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک عیسائی آ گیا، یہ پخانا اٹھانے والا بھنگی آ گیا، کہنے کہ آجا بھائی میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ ہاں جی میں تو جی چوڑا ہوں، میں تو جی عیسائی ہوں۔ کہا تو عیسائی تو مسلمان انسان تو ہے، انسان تو آجا۔ کہنے جی آپ سید بادشاہ، میں چوڑا میں نہیں کھاتا۔ کہا ادھر اس کو بلا کر بٹھایا اور آلو کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈالا اور باقی ہاتھ میں رکھا، اس کا منہ کھول۔ اس بیچارے نے ڈرتے ڈرتے منہ کھولا، اس کے منہ میں ڈال کے آدھا پکڑ کے رکھا تھا اس کے منہ میں، کہ یوں کیا تو آدھا ٹوٹ کے اس کے منہ میں رہ گیا، آدھا ان کے ہاتھ میں، تو وہ آدھا بعد میں آپ نے خود کھایا۔ تو وہ وہیں سے اٹھ گیا عیسائی اور سیدھا گھر گیا اور اپنے سارے بچوں بیوی کو لا کر شاہ جی ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ ہم نے تو آج اسلام دیکھا، ورنہ ہم تو ہاتھ لگائیں تو لوگ برتن دھوتے ہیں کہ ہمارا برتن ناپاک ہو گیا ہے۔ ہم نے تو آج اسلام دیکھا ہے، ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، میں سارے مجمع کے سامنے یہ جھولی پھیلاتا ہوں کہ تم مہربانی کرو، آج اللہ اس کے رسول سے صلح کر کے جاؤ، توبہ کر کے جاؤ، اپنی پچھلی زندگی سے باز آ جاؤ، جن راہوں پہ چلے اور چلتے چلے آئے ان راہوں سے واپس آ جاؤ۔ آج کے بعد وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، وہ کرو جو اللہ کو رسول چاہتا ہے، اور اس کو سیکھنے پھیلانے کے لیے ساری دنیا میں پھرنے کی نیت کرو۔ کم از کم مجھے پتا ہے تم 4.5 مہینے کے لیے نہیں جاؤ گے، 40 دن کے لیے نہیں جاؤ گے، لیکن تم سارا مجمع توبہ تو کر سکتے ہو کہ آج میں صلح کر کے اٹھوں اپنے اللہ سے۔ توبہ کرنے کی تشکیل تو آج میری 100% مان لو کہ آج تک اپنی مرضی پہ جو گزرا یا اللہ بس معاف کر دے، نہ تیرے حق میں کمی کریں گے نہ تیری مخلوق کے حق میں کمی کریں گے۔ تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ پتہ نہیں بھائیو کب موت آ جائے تو مرنے سے پہلے اللہ تو راضی ہو، تو اب ایک دفعہ آپ سارا مجمع دل کی گہرائیوں سے سچی نیت کے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ۔ آواز پوری نہیں ہے، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ اگلے پچھلے مل کر پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں کہ پہلی دفعہ میرے کہنے سے کہا، دوسری دفعہ کوئی تھوڑی سی غفلت میں کہا، اور تیسری دفعہ بیداری میں کہو کہ ہاں واقعی میں توبہ کر رہا ہوں۔